مٹی دے باوے ایک ایسی کہانی جو صرف دیکھی نہیں محسوس کی جائے گی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان اپنے خوابوں کے لیے آخر کہاں تک جا سکتا ہے؟ کیا محبت انسان کو مضبوط بناتی ہے؟ کمزور؟ کیا جنگ صرف میدان میں لڑی جاتی ہے؟ کبھی انسان اپنے ہی دل کے اندر بھی ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، جب محبت، خواب، عزت اور حالات ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو انسان کس کا ساتھ دیتا ہے؟ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک نئی کہانی آنے والی ہے اور اس کے نام ہی میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے۔ مٹی دے باوے، ایک ایسا عنوان جو بظاہر بہت سادہ ہے لیکن اس کے پیچھے چھپی کہانی شاید اتنی سادہ نہیں۔ گرین انٹرٹینمنٹ کی جانب سے آنے والا یہ ڈرامہ ناظرین کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اس کی کاسٹ نہیں بلکہ وہ ماحول اور احساس ہے جو اس کے ٹریلر سے محسوس ہوتا ہے۔ اور جب اس کہانی میں علی اور کان جیسے بڑے نام شامل ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دونوں کو کس طرح کے کرداروں میں دیکھا جائے گا؟ کیا یہ ایک محبت کی داستان ہوگی؟ پھر محبت کے ساتھ ساتھ یہ کہانی معاشرے، طاقت، اختلاف اور مشکل فیصلوں کی بھی بات کرے گی؟ یہی وہ سوال ہے جو اس ڈرامے کو شروع ہونے سے پہلے ہی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ کیا محبت واقعی سب کچھ بدل سکتی ہے؟ ہم نے ڈراموں میں محبت کی بہت سی کہانیاں دیکھی ہیں۔ کچھ محبتیں کامیاب ہوئیں، کچھ محبتیں خاندانوں کے درمیان دیوار بن گئیں، اور کچھ محبتیں ایسی تھیں جنہوں نے کرداروں کی پوری زندگی بدل دی۔ لیکن مٹی دے باوے کے بارے میں جو چیز اسے مختلف بناتی محسوس ہوتی ہے وہ اس کا مجموعی ماحول ہے۔ یہاں صرف محبت کا سوال نہیں، یہاں شاید یہ بھی پوچھا جائے گا کہ انسان اپنے خوابوں کے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے۔ اگر کسی کے سامنے ایک طرف دل کی آواز ہو اور دوسری طرف حالات کا دباؤ، تو وہ کیا انتخاب کرے گا؟ اور اگر محبت کے راستے میں صرف ایک شخص نہیں بلکہ پورا معاشرہ کھڑا ہو جائے تو کیا محبت پھر بھی اپنی جگہ بنا سکتی ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب شاید ہمیں ڈرامہ شروع ہونے کے بعد ملیں گے۔ علی کا کردار کیا چھپا رہا ہے؟ علی نے ہمیشہ مختلف قسم کے کرداروں سے ناظرین کو حیران کیا ہے، لیکن اس بار سوال یہ ہے کہ وہ مٹی دے باوے میں کس روپ میں سامنے آئیں گے؟ کیا ان کا کردار ایک ایسے نوجوان کا ہوگا جو اپنے خوابوں کے پیچھے چلتا ہے؟ پھر وہ کسی ایسے شخص کی کہانی لے کر آئیں گے جس نے زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے؟ کیا وہ محبت کے لیے لڑیں گے؟ حالات انہیں محبت سے دور لے جائیں گے؟ ٹریلر نے بہت سے سوالات ضرور پیدا کیے ہیں لیکن ہر سوال کا جواب نہیں دیا، اور شاید یہی اس کی سب سے دلچسپ بات ہے، کیونکہ ایک اچھا ٹریلر وہی ہوتا ہے جو پوری کہانی بتانے کے بجائے ناظرین کے ذہن میں مزید سوالات پیدا کر دے۔ اور کان کی اس ڈرامے میں موجودگی بھی اپنے آپ میں ایک بڑی وجہ ہے کہ ناظرین اس پروجیکٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں اصل سوال ان کی مقبولیت نہیں، اصل سوال ان کا کردار ہے۔ وہ کون ہے؟ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ کس چیز کے خلاف کھڑی ہوں گی؟ اور کیا ان کا کردار صرف محبت کی کہانی کا حصہ ہوگا؟ وہ اس پوری داستان میں ایک مضبوط اور فیصلہ کن کردار ادا کریں گی؟ اگر ان کے کردار اور علی کے کردار کے درمیان تعلق کہانی کا مرکزی نقطہ ہے تو پھر یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان تعلق کس مرحلے پر مضبوط ہوتا ہے اور کس مقام پر مشکلات کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ ہر محبت کی کہانی میں صرف ملنا اہم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اصل کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں دو لوگ ایک دوسرے کو چاہنے کے باوجود ساتھ نہیں چل سکتے۔ ایک سوال، کیا یہ صرف محبت کی کہانی ہے؟ یہاں کر مٹی دے باوے مزید دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پروجیکٹ کے بارے میں سامنے آنے والے اشارے صرف رومانوی کہانی تک محدود محسوس نہیں ہوتے۔ اس میں جذبات بھی ہیں، خواب بھی ہیں، تنازع بھی ہے، اور ایک ایسا ماحول بھی جہاں کرداروں کو آسان فیصلے شاید دستیاب نہیں ہوں گے۔ تو پھر سوال بنتا ہے، کیا یہ کہانی ہمیں صرف محبت دکھائے گی یا محبت کے پیچھے چھپی قیمت بھی بتائے گی؟ کیا خواب دیکھنا آسان ہوگا؟ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کرداروں کو ایسے راستوں سے گزرنا پڑے گا جہاں واپسی ممکن نہیں ہوگی۔
اور اگر حالات کسی انسان کو مجبور کر دیں کہ وہ اپنے سب سے بڑے خواب سے دستبردار ہو جائے تو کیا وہ واقعی ہار جاتا ہے؟ کبھی کبھی انسان کا اصل سفر اسی شکست کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مٹی، صرف مٹی نہیں۔ اس ڈرامے کے عنوان پر بھی غور کریں۔ مٹی دے باوے۔ مٹی ہمارے لیے صرف زمین نہیں، مٹی سے انسان کا تعلق بہت گہرا ہے۔ ہم اسی مٹی میں پیدا ہوتے ہیں، اسی مٹی پر اپنے خواب بناتے ہیں، اور پوری زندگی اسی مٹی سے جڑے رشتوں، یادوں اور لوگوں کے درمیان گزارتے ہیں۔ اس لیے ممکن ہے کہ اس کہانی میں مٹی صرف ایک جگہ آپس منظر نہ ہو، بلکہ خود ایک علامت ہو، اپنی جڑوں کی، اپنی شناخت کی، اپنی محبت کی، اور شاید اپنے ماضی کی بھی۔ کیا کردار اپنے ماضی سے بھاگ سکیں گے؟ ماضی کسی نہ کسی موڑ پر ان کے سامنے دوبارہ آ جائے گا۔ یہ سوال شاید اس کہانی کی سب سے بڑی پہیلیوں میں سے ایک ہو۔ جب خواب اور حقیقت آمنے سامنے ہوں، ہر انسان کے دل میں ایک خواب ہوتا ہے۔ کوئی کامیابی چاہتا ہے، کوئی محبت، کوئی عزت، کوئی آزادی۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب خواب اور حقیقت ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ مٹی دے باوے شاید ہمیں ایسے ہی کرداروں سے ملوانے والی ہے، ایسے کردار جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ اور یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر خواب کی قیمت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو اس کہانی کے کردار اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے کہاں تک جائیں گے؟ کون اپنے اصولوں پر قائم رہے گا؟ کون حالات کے سامنے جھک جائے گا؟ اور کون ایسا فیصلہ کرے گا جو پوری کہانی کا رخ بدل دے گا؟ محبت جنگ۔ اگر ایک طرف دل محبت مانگ رہا ہو اور دوسری طرف حالات جنگ کے لیے مجبور کر رہے ہوں تو انسان کیا کرے؟ یہی شاید اس کہانی کا سب سے جذباتی پہلو ہو سکتا ہے، کیونکہ محبت ہمیشہ پھولوں اور خوشیوں کا نام نہیں۔ کبھی محبت انتظار بن جاتی ہے، کبھی قربانی، کبھی خاموشی، اور کبھی ایسا فیصلہ جس کے بعد انسان کو اپنی ہی زندگی اجنبی لگنے لگتی ہے۔ کیا مٹی دے باوے میں بھی محبت کو ایسے ہی امتحانات سے گزرنا ہوگا؟ کیا دو کردار ایک دوسرے کے قریب آ کر بھی دور ہو جائیں گے؟ ان کے درمیان کوئی ایسا راز سامنے آئے گا جو پوری کہانی بدل دے گا؟ سید حسین کی ہدایت کاری۔ اس پروجیکٹ کی ہدایت کاری سید حسین کر رہے ہیں، جبکہ کہانی افتکر نے لکھی ہے اور پروڈکشن کی ذمہ داری چودھری کے پاس ہے۔ اس ٹیم کی وجہ سے بھی ناظرین کی توقعات کافی بڑھ گئی ہے، کیونکہ ایک اچھی کہانی صرف بڑے اداکاروں سے نہیں بنتی۔ اس کے لیے مضبوط لکھائی، کرداروں کی گہرائی اور ایسی ڈائریکشن ضروری ہوتی ہے جو جذبات کو اسکرین پر محسوس کروا سکے۔ اور اب اصل امتحان یہی ہوگا کہ مٹی دے باوے اپنی ابتدائی جھلک سے پیدا ہونے والی توقعات پر کتنا پورا اترتا ہے۔ سب سے بڑا راز کیا ہے؟ ٹریلر دیکھتے ہوئے ایک چیز بار بار ذہن میں آتی ہے، اصل کہانی آخر ہے کیا؟ کون کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کون کس کے خلاف جائے گا؟ محبت کامیاب ہوگی یا حالات جیت جائیں گے؟ کیا کردار اپنے ماضی کے راز چھپا پائیں گے؟ اور کیا وہ فیصلے جو آج انہیں درست لگ رہے ہیں کل ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب فی الحال ہمارے پاس نہیں، اور شاید یہی سسپنس اس ڈرامے کو دلچسپ بناتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں ہر کردار اہم ہو سکتا ہے۔ بڑی کہانیوں میں صرف مرکزی کردار اہم نہیں ہوتے، کبھی ایک چھوٹا سا کردار بھی ایسا راز لے کر آتا ہے جو پوری کہانی بدل دیتا ہے۔ کبھی ایک معمولی سا فیصلہ مستقبل کی بنیاد بن جاتا ہے، اور کبھی ایک خاموش شخص وہ حقیقت جانتا ہے جس سے سب بے خبر ہوتے ہیں۔ اس لیے مٹی دے باوے میں یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا کہ سپورٹنگ کریکٹرز کہانی کو کس طرف لے جاتے ہیں۔ کون دوست ہوگا؟ کون دشمن؟ کون مخلص ہوگا؟ اور کون اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے جذبات کا استعمال کرے گا؟ ناظرین کے لیے اصل سوال۔ اب آپ خود سوچیں، اگر آپ کے سامنے محبت اور خاندان میں سے ایک کا انتخاب ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کا سب سے بڑا خواب آپ کے اپنے لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے ٹوٹنے لگے تو آپ کیا کریں گے؟
اگر آپ کو اپنی خوشی کے لیے کسی اور کو دکھ دینا پڑے تو کیا آپ اپنی خوشی کا انتخاب کریں گے؟ اور اگر محبت اب سے ایک ایسی قربانی مانگ لے جس کا تصور بھی آپ نے کبھی نہ کیا ہو، تو کیا آپ پھر بھی اس محبت کو قبول کریں گے؟ شاید یہی وہ سوالات ہیں جن کی وجہ سے مٹی دے باوے صرف ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک جذباتی سفر بن سکتی ہے۔ کامنگ سون۔ لیکن انتظار کتنا؟ ناظرین اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کہانی کب شروع ہوتی ہے۔ کیا پہلے ہی ایپیسوڈ میں کوئی ایسا واقعہ ہوگا جو سب کچھ بدل دے؟ کیا مرکزی کرداروں کی ملاقات کہانی کا آغاز ہوگی؟ وہ پہلے ہی ایک دوسرے کی زندگی کا حصہ ہوں گے؟ کیا پہلے ایپیسوڈ میں کوئی ایسا راز سامنے آئے گا جس سے پوری کہانی کی بنیاد سمجھ آئے؟ اور سب سے اہم، کیا یہ محبت اپنے انجام تک پہنچ پائے گی؟ ان سوالات کے جواب ابھی پردے کے پیچھے ہے، اور شاید ہمیں یہی انتظار اس ڈرامے کے لیے مزید بے چین کر رہا ہے۔ آخر میں، مٹی دے باوے ایک ایسا نام ہے جس کے اندر مٹی کی خوشبو بھی ہے، خوابوں کی کشمکش بھی، محبت کے جذبات بھی، اور زندگی کے مشکل فیصلوں کا احساس بھی۔ علی اور کان کی موجودگی نے اس پروجیکٹ کے لیے دلچسپی ضرور بڑھا دی ہے، لیکن اصل کامیابی تب ہوگی جب کہانی ناظرین کے دل تک پہنچے گی، کیونکہ لوگ صرف خوبصورت مناظر دیکھنے کے لیے ڈرامہ نہیں دیکھتے، وہ کرداروں میں اپنے جذبات تلاش کرتے ہیں، وہ کہانی میں اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی کردار کی خاموشی بھی انہیں اپنی زندگی کی کوئی بات یاد دلا دیتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مٹی دے باوے واقعی ناظرین کے دلوں پر اپنی جگہ بنا پائے گا؟ کیا یہ ایک یادگار محبت کی داستان بنے گا؟ پھر اس کے اندر چھپی کشمکش، راز اور جذبات اسے ایک بالکل مختلف کہانی بنا دیں گے؟ جواب وقت دے گا، لیکن ایک بات طے ہے، کہانی ابھی شروع نہیں ہوئی مگر سوال پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اور جب پردہ اٹھے گا تو شاید ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آخر مٹی دے باوے کی اصل کہانی کیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ڈرامہ محبت کی کہانی ہوگا، محبت سے کہیں زیادہ گہری داستان؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ پاکستان کے نئے ڈراموں، ٹریلرز، ریویوز اور آنے والی کہانیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پاکستان ڈرامہ ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی اور نئے سوال کے ساتھ۔